بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعناکم فلا تبتغوا علیہن سبیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال عند اللہ الطلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمان بھائیوں، اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی کہ جب اگر ایک مسلمان لڑکے کا شادی ہو جائے اور لڑکی رخصت ہو کر ان کے پاس آ جائے تو ایسے موقع پر دونوں کا کیا رول ہونا چاہیے، کس طریقے سے زندگی گزرنی چاہیے، اس کے تعلق سے کچھ احادیث کی روشنی میں کچھ فضائل بیان کیے گئے تھے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے اندر فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے ہر ایک میں الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہے۔ ہر ایک کے سوچنے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے ضروری نہیں ہے موافقت کا ہونا ہر وقت، ہر موقع پر بالکل موافق ہو جائے، ہم خیال ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کا ہم آئے دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں آپ دیکھیں کہ جس بال بچے کو ہم نے پرورش کر کے جوان کیا ہے، جب وہ بچہ لڑکا جوان ہو جاتا ہے، لڑکی جوان ہو جاتی ہے، تو رائے کے اندر اپنے ماں باپ سے اختلاف کرتے ہیں۔ لڑکیاں اپنے ماں سے اختلاف کرتی ہے، لڑکے اپنے باپ سے اختلاف کرتے ہیں۔ رائے کے اندر، فکر کے اندر اختلاف ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً بحث و مباحثہ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس سوچنے کا زاویہ الگ الگ ہوتا ہے۔ یہاں تو میاں بیوی یہ دو الگ الگ خاندان کے اندر پرورش پائے ہیں، الگ الگ ماں باپ کی زیر سایہ رہ کر جوان ہوئے ہیں، الگ الگ معاشرے میں دونوں نے پرورش پایا ہے۔ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے دونوں نے مل جل کر زندگی گزارنے کا عہد و معاہدہ کیا ہے۔ نکاح جو ہے یہ مل جل کر زندگی گزارنے کا ایک معاہدہ ہے، اس لیے ان دونوں کے اندر اختلاف کا ہونا یہ ایک فطری بات ہے، کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا ہونا، آپس میں نوک جھوک ہونا، لڑائی جھگڑے ہونا، یہ انسان کے اندر یہ فطری بات ہے، یہ ہوگا ہی، اس سے بچنا بہت زیادہ مشکل اور دشوار ہے۔ اختلاف ہونا یہ بری نہیں ہے، اختلاف کو طول دینا، اس کو بیجا طور پر لمبا کر دینا، ایشو بنا لینا، یہ برا ہے۔ اختلاف کو عناد نہ بنایا جائے، سرکشی کا سبب نہ بنایا جائے، بلکہ ان کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر میاں بیوی کی حقوق کو بیان کرتے ہوئے دونوں کی مزاج کے بارے میں بھی بیان کیا ہے، اور اگر اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہمارے نوجوان جوانی کے جوش میں ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الشباب جنون
الشباب جنون، جوانی جو ہے یہ مجنون ہوا کرتا ہے، اس لیے جوانی کو ہوش کے ساتھ گزارنی چاہیے، نیک نشے کے اندر گزارنی چاہیے۔ اس موقع پر ناواقفیت کی بنا پر جلد بازی میں کچھ ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں جو بعد میں چل کر ان کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، خاندان والوں کے لیے بھی شرمندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور آپس کے اندر جو ملنے جلنے والے تھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوجین کو خاص طور سے لڑکے کو مخاطب کر کے مشورہ دیا ہے کہ دیکھو، کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے اگر دونوں میں اختلاف انتشار ہو جائے تو کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ قدم اٹھاؤ، کیا کرنا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں لڑکے کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ فرمایا وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے، جن کی بد اخلاقی سے، بدکرداری سے تم ڈرتے ہو، خوف محسوس کرتے ہو، آپس کے اندر ذہن نہیں ملتا ہے، تو کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ہے فَعِظُوهُنَّ، پہلا درجہ فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ پہلے۔ سمجھانے کے اندر جہاں پر دینی امور آتے ہیں کہ دینی لحاظ سے ان کو سمجھاؤ، شریعت کے اعتبار سے ان کو سمجھاؤ، حقوق بتاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اختلاف انتشار کی جو سبب بن رہا ہے اس کو شریعت کے اعتبار سے سمجھاؤ، ماں باپ کے حقوق بتلاؤ، بھائی بہنوں کے حقوق بتلاؤ، ماں باپ کا احسان بتاؤ، ماں باپ کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے، کتنا ہمارے ماں باپ نے تکلیف جھیل کر ہم کو جوان کیا ہے، اور پھر تم کو جو ہے تمہارے ساتھ ہمارا نکاح کیا ہے۔ بڑے بھائی کا معاملہ ہے، بڑی بہن کا معاملہ ہے، بہنوں کا معاملہ ہے، پھوپھیوں کا معاملہ ہے، جدھر سے شکایتیں آ رہی ہے، جس کے بنا پر اختلاف انتشار کے سبب بن رہے، تو کہا سمجھاؤ پہلے، ان کو بتلاؤ، گھر کا ماحول بتلاؤ، ماں باپ کے مزاج بتلاؤ، بھائی بہنوں کا مزاج بتلاؤ، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ فَعِظُوهُنَّ، یہ پہلا درجہ ہے، فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ، ان کو مار پیٹ، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے کے بجائے پہلا قدم یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے۔ اگر وہ سمجھانے کے بعد اگر وہ باز آ جاتے ہیں، رائے راست پا جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پھر بھی نہیں آتے تو دوسرا درجہ یہ بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے وَاضْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ تم ان کو ان کے سونے کی جگہ پر تنہا چھوڑ دو، یعنی کچھ دن دونوں میاں بیوی ایک ہی روم میں ہو لیکن الگ الگ سو۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی طرف سے بے پناہ محبت ملے گی، الفت ملے گی، جب سے وہ ماں باپ کو چھوڑ کر آئے، آپ نے ان کے سامنے ان کے اوپر اپنی محبت کا اتنا نچھاور کر دیے ہیں، یہ کیفیت بن گئی ہے کہ اب آپ کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے، آپ کی ناراضگی کو مول نہیں لے سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے، یہ اشارہ ہے اس کے اندر کہ یہ اختلاف سے پہلے تمہارے آپس کے رویے ایسے ہو، ان کو اتنا محبت دو، اتنا الفت دو، وہ تم کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ ہو، تمہاری جدائی کو برداشت نہ کر سکے، تو کہا کچھ دن کے لیے ان کو الگ چھوڑ دو۔ الگ چھوڑنے میں یہ ہے کہ ایک ہی جگہ سونا ہے لیکن الگ الگ ہو کے سونا ہے، ایسا نہیں کہ آپ گھر کو چھوڑ دیں اور دوست بھائیوں کے ساتھ آپ زندگی گزارنے لگیں، اس میں اختلاف ختم ہونے کے بجائے شک و شبہات کی بنا پر اور اختلاف بڑھے گا۔
اور اختلاف بڑھے گا. اس لیے کہا اس کو بستر گاہ پہ جہاں پہ سونے کی جگہ ہے وہاں ان کو تنہے تنہا چھوڑ دو. اگر ان کے اندر، اس کے دل کے اندر تمہاری محبت ہوگی تو اس ناراضگی کو برداشت نہیں کر پائے گی. وہ پھر اپنی غلطی کا احساس کرے گی، اپنے آپ کو کمپرمائز کرنے کی کوشش کریں گے اور خاندان والوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کرے گی. یہ دوسرے نمبر پر بتلایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہے وَاحْضُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کو بستر پر چھوڑ دو تنہے تنہا، الگ ہو جاؤ، دونوں الگ ہو کے سو. یعنی ناراضگی کا احساس دلاؤ ان کو کہ تمہارے اس اخلاق سے، اس کردار سے ہم ناراض ہیں. اور اگر اس کے بعد بھی باز نہیں آتے تو اس کے بعد فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو ہلکی مار مارو، ہلکی مار مارو ان کو، بیوی کو. مار کے تعلق سے حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ اپنے بیوی کو چہرے پر مت مارو، اس کو ایسا مت مارو کہ ان کے جسم کے اعضاء خراب ہو جائے، ہڈیاں نہ ٹوٹے، زخم نہ آئے. یہ مار محبت کا مار ہے. یہ یعنی حد سے زیادہ ناراض انسان ہو جاتا ہے تب ہاتھ اٹھاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیار لوگ یعنی اچھے لوگ اپنی بیویوں کو نہیں مارتے، اور اچھے لوگوں سے اپنی بیویوں کو مارنا ثابت نہیں ہے. خیار لوگوں سے مراد حدیث کے اندر انبیاء علیہ السلام ہے. جتنے انبیاء اس دنیا میں گزرے ہیں ان کے واقعات قرآن کے اندر ہے، حدیث میں ہے. بیوی کو مارنے کے تعلق سے نہیں آیا ہے، لیکن یہ آخری درجے میں ناراضگی جتانے کے لیے کہ یہ مارو. اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ، اگر وہ پھر باز آ جاتی ہے، راہ راست پر آ جاتی ہے، اطاعت کرنے لگتی ہے، اختلاف انتشار دور ہو جاتے، تو کہا اب پرانے چیزوں کو اب یاد مت کرو اور بہانہ بنا کر پرانے چیزوں کا تانا دے کر ان کو تکلیف مت پہنچاؤ. ان کے لیے اب بہانہ تلاش مت کرو اگر راست پر آ گیا ہے. یہ 3 درجے بیان کیے گئے ہیں. چوتھا درجہ یہ ہے اگر اختلاف انتشار اور زیادہ بڑھ رہے تو اس کے بعد کہا ہے کہ ادھر سے بھی ایک حکم ہو، ادھر سے بھی ایک حکم ہو، دونوں طرف کا حکم ذمہ دار جمع ہو اور دونوں کی شکایت کو سن کر آپس کے اندر اصلاح کرانے کی کوشش کرو. آپس کے اندر اصلاح کرانے کی، صلح کرانے کی کوشش کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. کہ دیکھو اگر آپس کے اندر تم لوگ ڈرتے ہو کہ میاں بیوی اختلاف انتشار کر رہے ہیں، ایک حکم ادھر سے متعین کرو، ایک حکم ادھر سے متعین کرو اور دونوں مل کر دونوں کی باتیں سن کر اصلاح کرنے کی کوشش کرے، صلح کرانے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان یریدا اصلاح یوافق اللہ بینہما، اگر ان دونوں فریقین کے درمیان اخلاص ہوں گے، للہیت ہوں گے، تو ان کی جد و جہد کی بنا پر دونوں کے اندر الفت محبت پیدا کر دیں. یہ 4 درجے ہیں اختلاف انتشار ہونے کی صورت میں. اس کے بعد بھی اگر نماؤ کی شکل نہیں بنتی ہے تو اس کے بعد درجہ ہے قدم اٹھانے کا. لڑکوں کو اختیار دیا گیا کہ آپ طلاق استعمال کریں. اب طلاق کس طریقے سے دی جائے گی، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر اللہ رب العالمین.